وہ رہ گیا سارا بیان نا کہ بے حیائی کو خدا کا واسطہ یہ جو مس گیدرنگ کا ماحول ہے اس میں کیا جا رہا ہے, ایک تمبو بیچ میں لگا دو یار, اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے. میں شعیب علیہ السلام کا بتا رہا تھا, شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا کہ شرک چھوڑو, ناپ تول میں کمی مت کرو, خدا کا عذاب آئے گا, تو قوم نے پتہ ہے کیا کہا؟ قوم نے کہا ولولا رہتک لرجمناک, اے شعیب تو ہماری قوم کا آدمی ہے, قبیلے کا آدمی ہے, قبیلہ کا مسئلہ نہ ہوتا تجھے مار دیتے ہم. شعیب علیہ السلام کو غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ مجھے مارنے کی دھمکی کیوں دے رہے ہیں, اس بات پر آیا کہ مجھے بچایا ہوا ہے تو اللہ کی وجہ سے نہیں, یعنی اس کو تو ذرا بھی ویلیو دینے کے لیے تیار نہیں, ابھی بھی میرے قبیلے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ کی اور ہماری قوم ایک ہے تو اس لیے چھوڑا ہوا ہے ہم نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں یار اتنی بھی اللہ کی ویلیو نہیں ہے. واتخذتموہ وراءکم ظہریا, اللہ کو تو بالکل پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تم لوگوں نے. یوں کہتے تھے کہ بھائی تو جس خدا کی دعوت دے رہا ہے ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے کہ ہم اگر تجھے قتل کر دیں گے تو تو واقعی میں عذاب نہ آ جائے. آج بھی ایسا معاملہ ہے, لوگوں سے کہو یار یہ شادی بیاہ میں پارٹیشن کر لو, اب جم میں بھی کو سسٹم شروع ہو گیا ہے, کیا ضرورت ہے؟ خدا کا غضب ہے, خدا کا قہر ہے, کیا خدا کو ناراض کر کے کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ تو مجال ہے یار اتنا سا جوں رنگ جائے. کہتے ہیں یار لوگوں کی ریکوائرمنٹ بولو یہی ہے, نہیں ہے لوگوں کی ریکوائرمنٹ. 2-4 بندے زیادہ آ جائیں گے نا آپ کے پاس, کیا جو جم کو نہیں ان میں پبلک نہیں جاتی؟ کیا تھوڑے سے کم کما لو پیسے, معیار آپ اپنا اچھا رکھو. تو واتخذتموہ وراءکم ظہریا, گناہ بے لذت, یہ وہی ہے کہ آپ نے اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا, بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, قرآن کہتا ہے تمتعوا, اڑا لو مزے, ابھی اڑا لو. فإن مصیرکم الی النار, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے, اڑا لو. یہ جو بےہودگی ہو رہی ہے نا شادی بیاہ میں, ایک طوفان بدتمیزی, تو اللہ میاں نے تو صاف کہہ دیا اڑا لو مزے, ابھی کچھ نہیں ہوتا, ابھی نہ کوئی زلزلہ آئے گا نہ کوئی چھت گرے گی, اڑاؤ مزے. لیکن یہ ذہن میں رکھو یہ جتنی نعمتیں تم حاصل کر رہے ہو یہ پیدا کس نے کی ہیں؟ یہ میں نے کی ہے. ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو تم پیدا کر دیتے. تو یہ سوچ کے مزے اڑایا کرو کہ جس کی نعمت کھا رہے ہیں اس نے دی ہے یہ نعمت, اور ان نعمتوں کے بارے میں کل وہ ہم سے سوال کرے گا. تو خدارا اپنی جانوں پہ رحم کرو, اپنی جانوں پہ. ان سب چیزوں کا آپ کو حساب دینا ہے. پھر بھی بات سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے پیغام پہنچا دینا. ہم کسی کی ذات پہ جا کے انفرادی طور پہ طنز نہیں کرتے کہ میں نے اتنا سخت بیان کیا تھا, یہ پھر بھی اس نے کوچنگ کھولا ہوا ہے, پھر بھی یہ باراتوں میں کوک کا سسٹم ہے, مس گیدرنگ ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بھائی, ہم اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا افورڈ کر سکے. ہمارا کام تھا پہنچا دینا, آپ عمل کرنا ہے کریں, نہیں کرنا تو اڑاؤ مزے. اللہ میاں نے کہہ دیا تمتعوا فإن مصیرکم الی النار, اڑاؤ مزے, آنا تم نے اس آگ کی طرف ہے جو میں نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اب آپ کا خیال ہے اللہ اگر معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے تو آپ جانے, اللہ جانے, پتہ چل جائے گا. اور اگر اللہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر میرے بھائی پھر ابھی توبہ کا ٹائم ہے, بعد میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو مولویوں کا مذاق نہ اڑائیں کائنڈلی, یہ پتہ چل جائے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ اس زمانے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جہاں لوگ نائٹ کلبوں میں ناچ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کو اور مکس, یہ ہم تو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں, کوئی کچھ نہیں ہوتا. وہ پتہ چل جائے گا آخرت میں, اگر اللہ آپ کو کچھ نہ کہے تو ہمیں کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی. ہم تو چاہیں گے سارے بخشے آ جائیں, ہمیں کیا جا رہے ہیں. تو لیکن اللہ نے جو کہا ہے قرآن میں وہ یہی کہا ہے کہ تمتعوا, اڑا لو مزے. یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, یہ آرڈر ہے اڑاؤ مزے. تو یہ آرڈر اس لیے ہے کہ اللہ مزے اڑانے کا حکم دے رہا ہے بھائی. یہ آرڈر اس لیے ہے کہ ٹھیک ہے دل بھر کے کر لو جرائم, یہ مطلب ہوتا ہے کر لو نا, کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, تم نے جو کرنا ہے کر لو. فإن مصیرکم الی النار, آخری اینڈ تمہارا کیا ہے, انجام کیا ہے؟ وہ آگ ہے جس میں خدا نافرمانوں کو جلائے گا. اللہ اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے.